پرانے وقتوں کی بات ہے۔ اس دور میں بستیوں کے لوگ سادہ دل اور بھولے بھالے تھے۔ کھیتوں میں دن بھر محنت کرتے، شام کو چراغ جلا کر صحن میں بیٹھتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹتے۔ نہ کوئی بڑی چالاکی جانتا تھا، نہ دنیا داری کے داؤ پیچ۔ ایسے ہی دنوں میں ایک شخص بستیوں کا چکر لگاتا پھرتا تھا، جسے لوگ نسو سوداگر کے نام سے جانتے تھے۔ نسو کے چہرے پر ہمیشہ بڑی سی پگڑی، ہاتھ میں چھڑی اور آنکھوں میں چمک ہوا کرتی۔ دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ کوئی معزز اور دولت مند تاجر ہے، مگر اس کی اصل پہچان دھوکہ دہی تھی۔ وہ لوگوں کے بھولے پن کا فائدہ اٹھاتا اور ہر بستی میں اپنی نئی کہانی گھڑ لیتا۔ اسی طرح ایک بستی تھی جہاں لوگ زیادہ تر کھیتوں میں کام کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ غربت عام تھی، مگر دلوں میں سچائی اور بھروسہ بھرا ہوا تھا۔ انہی دنوں ایک اجنبی شخص اس بستی میں آیا، جسے لوگ نسو سوداگر کے نام سے جاننے لگے۔ اس کی چالاک آنکھیں، میٹھی زبان اور اونچی مونچھیں دیکھ کر ہر شخص یہی سمجھتا کہ یہ بڑا تجربے کار اور نیک نیت تاجر ہے۔ ایک دن وہ بستی کے چوک میں کھڑا ہوا اور زور سے آواز لگائی، لوگوں، تمہارے لیے ایک انمول چیز لایا ہوں، ایسی چیز جو تمہیں دنوں میں امیر بنا دے گی۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ عورتیں گھروں کی دہلیز سے جھانکنے لگیں اور بچے بھی شور مچاتے قریب آ گئے۔ نسو نے بڑے اطمینان سے ایک پنجرا اٹھایا اور اس کے اندر موجود مرغی سب کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ کوئی عام مرغی نہیں ہے، یہ سونے کی اشرفیاں دیتی ہے۔ روز صبح تمہیں ایک سنہری سکہ ملے گا۔ بستی والوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے خواب دیکھ رہے ہوں۔ کچھ لوگوں نے شک کا اظہار کیا، مگر اکثریت خاموش ہو گئی، کیونکہ نسو کے الفاظ میں ایسا جادو تھا کہ ہر کوئی سوچنے لگا شاید یہ سچ ہو۔ اسی بھیڑ میں ایک غریب کسان بھی کھڑا تھا، جس کا نام حاجی رحمت تھا۔ بڑھاپے نے اس کے کندھے جھکا دیے تھے۔ فصلیں پچھلے کئی برسوں سے برباد ہو رہی تھیں اور بھینسیں بھی کمزور ہو گئی تھیں۔ اس کی بیوی اکثر پیٹ بھر کھانا نہ کھا پاتی تھی۔ جب اس نے سونے کی مرغی کی بات سنی تو اس کے دل میں فوراً خیال آیا، اگر یہ مرغی مجھے مل جائے تو میری قسمت سنور سکتی ہے، میرے بچے خوشحال ہو جائیں گے، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور سوداگر کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، نسو بھائی، یہ مرغی مجھے دے دو، میں اس کی قیمت چکا دوں گا۔ نسو نے موقع بھانپ لیا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، یہ کوئی عام سودا نہیں ہے، یہ اس مرغی کی قیمت بھی عام نہیں ہو سکتی، تمہیں اپنی زمین اور بھینسیں دینی ہوں گی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ نے حاجی کو سمجھایا، رحمت بھائی، جلد بازی نہ کرو، یہ بات مشکوک لگتی ہے۔ لیکن لالچ کے نشے نے حاجی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ وہ بولا، زمین اور جانور بعد میں بھی کمائے جا سکتے ہیں، مگر اگر یہ مرغی واقعی سونے کے سکے دیتی ہے تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ چنانچہ حاجی نے اپنی زمین اور بھینسیں نسو کے حوالے کر دیں۔ نسو نے مسکراتے ہوئے مرغی اس کے ہاتھ تھما دی اور بولا، یاد رکھنا، اسے کسی کو دکھانا نہیں ہے، ورنہ اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ حاجی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ مرغی کو دڑبے میں بٹھا کر بیوی سے کہنے لگا، کل صبح ہماری قسمت بدلنے والی ہے، تیاری رکھنا بیگم۔ رات بھر وہ دونوں سو نہ سکے۔ ہر تھوڑی دیر بعد دڑبے کے پاس جا کر دیکھتے کہ مرغی سلامت ہے یا نہیں۔ بالآخر صبح ہوئی۔ سورج نکلا تو حاجی دوڑتا ہوا دڑبے کے پاس گیا، لیکن وہاں سنہری سکہ نہیں، بلکہ ایک عام سا سفید انڈا پڑا تھا۔ حاجی کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے بار بار دڑبے کی تلاشی لی، مگر سب کچھ ویسا ہی تھا۔ بیوی نے انڈا اٹھایا اور حیرت سے بولی، یہ تو عام مرغی کا انڈا ہے۔ حاجی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ تو چیخنے لگا، نسو، نسو سوداگر، کہاں ہو تم؟ مگر نسو کب کا گاؤں چھوڑ چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد صرف گرد کا طوفان باقی تھا اور رحمت کی برباد امیدیں۔ کچھ دنوں بعد نسو اپنی چھڑی گھماتا اور پگڑی سنبھالتا ہوا ایک نئی بستی جا پہنچا۔ اس کی چال میں ہمیشہ ایک عجیب سا وقار ہوتا تھا، گویا کوئی بہت بڑا تاجر یا دور دراز ملکوں کا سیاح ہو۔ لوگ اسے پہلی نظر میں ہی مان لیتے تھے۔
اس بار بھی وہ بستی کے چوک میں جا کر کھڑا ہوا اور زور سے آواز لگائی، اے لوگو، دیکھو، میں تمہارے لیے ایک ایسا خزانہ لایا ہوں جو صدیوں میں کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ جادوئی انگوٹھی ہے، جس نے اسے پہنا اس کے سامنے جن حاضر ہو کر ہر خواہش پوری کرے گا۔ دولت، زمین، سونا، چاندی، جو مانگو فوراً مل جائے گا۔ یہ سنتے ہی بستی کے لوگ چونک گئے، عورتیں گھروں کے دروازوں سے جھانکنے لگیں، بچے قریب آ گئے اور مرد حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سب کو نسو کی باتوں میں جادو محسوس ہوا۔ اسی ہجوم میں ایک نوجوان بھی کھڑا تھا جس کا نام اکرم تھا۔ اکرم ایک مزدور گھرانے کا بیٹا تھا۔ غربت نے اس کے خواب چھیننے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے دل میں ابھی بھی بڑی تمنائیں زندہ تھیں۔ وہ اکثر خواب دیکھتا کہ اس کے پاس اپنا مکان ہو، اس کی ماں آرام دہ زندگی گزارے اور وہ خود کامیاب اور عزت دار شخص بن جائے۔ اکرم کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ دل ہی دل میں بولا، یہی موقع ہے، اگر مجھے یہ انگوٹھی مل گئی تو سب خواب حقیقت بن جائیں گے۔ اکرم جلدی سے آگے بڑھا اور نسو کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، سوداگر صاحب، یہ انگوٹھی مجھے دے دو، میں اس کے بدلے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اور ماں کے زیور دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر نسو کی آنکھوں میں مکاری چمک اٹھی۔ وہ بولا، یاد رکھو جوان، یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں ہے، اس کے بدلے عام سکے یا معمولی سامان نہیں چلتا۔ جو اس کا مالک بننا چاہتا ہے اسے قربانی دینی ہوگی۔ اکرم نے لرزتی آواز میں کہا، میں سب قربانی دینے کو تیار ہوں۔ چنانچہ اس نے گھر جا کر اپنی چھوٹی سی پونجی نکالی، ماں کے ہاتھوں سے پرانے زیور اتروائے اور واپس لا کر نسو کے سامنے رکھ دیے۔ ماں نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، بیٹا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، خواب سب کے ہوتے ہیں مگر دھوکہ باز بھی ہر بستی میں گھومتے ہیں۔ لیکن اکرم نے ماں کی بات پر دھیان نہ دیا، اس کا دل انگوٹھی کے جادو میں گرفتار ہو چکا تھا۔ نسو نے بڑی شان سے انگوٹھی نکالی اور اکرم کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، اب اس سے یہ انگوٹھی تمہاری ہے۔ یاد رکھنا، رات کو چاندنی میں جب تم پہلا حکم دو گے تو جن تمہارے سامنے حاضر ہوگا، مگر یہ راز کسی کو نہ بتانا ورنہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اکرم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ انگوٹھی انگلی میں پہن کر اپنے گھر دوڑا۔ رات ہوئی، آسمان پر پورا چاند نکلا تو وہ صحن میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اکرم نے جوش سے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور بولا، اے جن، آؤ اور میرے لیے خزانہ لے کر آؤ۔ وہ کئی لمحے انتظار کرتا رہا۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی، نہ کوئی جن آیا نہ کوئی خزانہ، صرف ہوا کے جھونکے چلتے رہے اور انگوٹھی انگلی میں معمولی سی چمک دکھاتی رہی۔ اکرم نے دوبارہ زور سے کہا، جن، میری بات سنو، سونا لے کر آؤ، دولت لے کر آؤ، مگر پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ انگوٹھی بالکل سادہ لوہے کی تھی۔ اکرم کے چہرے کی مسکراہٹ بجھ گئی۔ اس نے بار بار انگوٹھی کو الٹا پلٹا کر کے دیکھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ بس ایک عام سی انگوٹھی تھی۔ صبح ہوئی تو ماں نے اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا بیٹا، خواب پورا ہوا یا نہیں؟ اکرم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ روتے ہوئے بولا، یہ سب دھوکہ تھا ماں، یہ انگوٹھی بس ایک ٹکڑا ہے لوہے کا، میں سب کچھ گنوا بیٹھا ہوں۔ ماں نے آہ بھری اور کہا، بیٹا، دنیا میں شارٹ کٹ سے کبھی خوشی نہیں ملتی بیٹا، محنت ہی اصل جادو ہے۔ اکرم کی امیدیں ٹوٹ چکی تھیں اور نسو حسب معمول بستی چھوڑ کر غائب ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے صرف اکرم کے آنسو اور بستی کے لوگوں کا افسوس باقی رہ گیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، نسو سوداگر کی چالاکی اور دھوکہ دہی کا چرچا دور دور تک پھیل چکا تھا۔ ایک دن اس نے ایک نئی بستی کا رخ کیا۔ اس کی پگڑی صاف ستھری، ہاتھ میں چھڑی اور آنکھوں میں وہی مکاری کی چمک تھی جو ہر بستی میں لوگوں کے دلوں کو بھٹکا دیتی تھی۔ بستی کے لوگ ابھی تک نسو کی کہانیوں سے حیران اور محتاط تھے، مگر نسو کے لیے یہی چیلنج تھا کہ ہر دل میں خواہش اور لالچ پیدا کرے۔ اس بار اس نے ایک شیشی نکالی جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ نسو نے زور سے کہا، لوگوں، یہ عرق موت کو ہرا دیتا ہے، بس ایک قطرہ ہونٹوں پر لگا دو
اور مرنے والا فوراً زندہ ہو جائے گا۔ گاؤں میں موجود ہر شخص چونک گیا۔ کچھ نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے دل میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی، خاص طور پر ایک غریب عورت امی زہرا، جو چند دن پہلے اپنے بیٹے کی وفات کے صدمے میں ڈوبی ہوئی تھی، فوراً حرکت میں آ گئی۔ امی زہرا نے سوچا، اگر یہ عرق واقعی کام کرتا ہے تو میرا بیٹا پھر سے زندہ ہو سکتا ہے۔ میں اپنی زمین، اپنی جان، جو بھی کچھ باقی ہے، سب کچھ دے دوں گی۔ اس نے نسو سے عرق خرید لیا اور رات بھر اپنے بیٹے کے ہونٹوں پر ایک ایک قطرہ لگاتی رہی، لیکن بیٹا خاموش رہا، نہ حرکت ہوئی، نہ آنکھ کھلی۔ امی زہرا کی امیدیں دھیرے دھیرے بجھنے لگیں، مگر اس نے رونا چھوڑا نہیں۔ صبح جب گاؤں والے جمع ہوئے تو امی زہرا کے آنسو تھم نہ سکے۔ وہ بیٹے کے پاس بیٹھ کر ہاتھوں سے اس کے سرد جسم کو سہلا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، بیٹا واپس آ جاؤ۔ لیکن یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ کوئی جادو موت کو مٹا نہیں سکتی۔ نسو کہیں دور جا چکا تھا، اس کے پیچھے صرف دھوئیں کی طرح اڑتا ہوا دھوکہ اور لوگوں کے دلوں میں ٹوٹی ہوئی امیدیں رہ گئی تھیں۔ گاؤں کے لوگ غصے اور اداسی کے مابین الجھ گئے، اور امی زہرا کے لیے یہ لمحے صبر اور ایمان کا امتحان بن گئے۔ نسو کی شہرت بستی بستی پھیل گئی۔ ہر گاؤں میں وہ ایک نیا دھوکہ دیتا۔ اس کے دل میں غرور جاگزین ہو گیا۔ وہ خود سے کہتا، دنیا کے سب لوگ بے وقوف ہیں، ان کا لالچ ہی میرا سہارا ہے۔ آخر کار نسو ایک شہر میں پہنچا جہاں رئیس خان بہادر رہتے تھے۔ وہاں بھی اس نے تعویذ کا ڈھونگ رچایا اور کہا کہ یہ تعویذ جس کے پاس ہو، دنیا اس کے قدموں میں آ جائے۔ لیکن خان بہادر چالاک آدمی تھے، انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ محض فریب ہے۔ سپاہیوں نے نسو کو پکڑ لیا، چاروں طرف بستیوں کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حاجی رحمت، اکرم اور امی زہرا سب اس پر چیخنے لگے، ہر ایک نے اپنے دکھ سنائے۔ یوں نسو کے جھوٹ ایک ایک کر کے کھل گئے۔ خان بہادر نے حکم دیا کہ نسو کو بستی سے نکال دیا جائے۔ وہ جو دوسروں کو لوٹ کر امیری کے خواب دکھاتا تھا، اب بھوک اور پیاس سے تڑپتا ہوا ویران جنگلوں میں بھٹکنے لگا، نہ کوئی پناہ دیتا، نہ کوئی بات کرتا۔ یوں نسو سوداگر کا انجام رسوائی اور محرومی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ شخص جو دوسروں کو دھوکہ دیتا تھا، آخرکار تنہا اور مفلس رہ گیا۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جھوٹ اور فریب وقتی فائدہ دیتے ہیں، مگر آخرکار ذلت ہی نصیب ہوتی ہے۔ اصل عزت اور دولت ہمیشہ سچائی اور ایمانداری میں ہے۔